أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أعني أبي القاسم محمد بلند الصلوات صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصابرين لا سيما على الحسين الغريب والذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا جارية أمي زهراء عليكن من السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله الثقلين إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم آپ تمام مومنین کا اس مقدس ذکر میں آنا مستجاب فرمائے۔ ایام عزا مظلوم کربلا کی ماتمداری دنیا کے کونے کونے میں یا حسین لبیک یا حسین ہے حسین یا حسین کی صدائیں اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابھی بھی شمع ایمان روشن ہے، اور بغیر کسی مقدمے کے میں نے رسالت معاب جو عالمین کے لیے باعث رحمت ہیں، جس کے لیے خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا وہ محبوب نبی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ سورۃ نجم میں وما ینطق عن الہویٰ، عربی گرامر کے مطابق رسالت معاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ینطقو، فعل مضارع کا ورڈ ہے۔ ینطقو یعنی گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں۔ اللہ یوں استعمال کرتا قرآن میں وما یکلم،
یعنی کہنے کا مطلب نبی اعظم جو بھی گفتگو کرے، اگر وہ کہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بھی اللہ کا امر ہے، اگر کہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو بھی اللہ کا امر ہے۔ وما ینطق عن الہوا، یہ میرا وہ محبوب نبی ہے، میرا وہ پیارا نبی ہے سلطان الانبیاء، جو میرے حکم کے بغیر اپنے لب نہیں ہلاتا۔ اور وہ اللہ کا پیارا نبی فرماتا ہے ان الحسین مصباح الہدا۔ ان عربی گرامر کے مطابق فعل تشبیہ، اور یہ واضح کر رہا ہے کہ شک نہ کیجئے گا۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ رسالت مآب۔ کیا؟ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر پوری دنیا اسی ایک فکرے پر، رسالت مآب کے اسی ایک قول پر متفق اور متحد ہو جاتی تو دنیا میں آج یہ فتنے فساد نہ ہوتے۔ اور یہ اللہ کے محبوب نبی جس نے حسین ابن علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں، تو جب حضرت امام عالی مقام کے متعلق 4-5 باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک روایت میرے ذہن میں آ چکی ہے، علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ اور اہل سنت کے معتبر کتب میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی دنیا پر آمد ہوئی، ولادت ہوئی، تو خداوند متعال نے کچھ الہام فرمائے، کچھ وحی کی، جو روایت میں پہلی وحی پروردگار ہوتی ہے کس کو ہوتی ہے؟ لما ولد حسین ابن علی، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَالِكِ خَازِنِ النِّيرَانِ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پہلی وحی کی اس فرشتے کو جو جہنم کے اوپر معمور تھا، کیا؟ ان اخمد النیران، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ جب جبرائیل یہ پیغام لے کر اسی فرشتے کے پاس آیا تو تعجب کے ساتھ کہنے لگا ہمیشہ حکم ربی یہی ہوا ہے کہ آگ کو بڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے دشمن تھے جہنم میں، قارون، شداد، فرعون، نمرود، یہ کون ہیں؟ سبھی خدا کے دشمن تھے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے امر دیا ہے، حکم دیا ہے، حکم خداوندی یہ پہنچایا ہے کہ جہنم کی آگ کو بڑھاؤ۔ آج کہہ رہے ہو مکمل خاموش کر دو، کیوں؟ کہا لکرامت مولود ولد لمحمد النبی المصطفیٰ، دنیا پر اللہ نے حسین کی ولادت کے صدقے میں، آمد حسین کے صدقے میں اللہ دشمنوں کو بھی بتانا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری نجات کا کوئی سامان ہے تو اس سامان کا نام ہے حسین علیہ السلام ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے ایک مولود دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی کرامت میں، اس کی محبت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ ایک خطابتی انداز میں جملہ کہا جاتا ہے کہ جو خداوند متعال کے منکر تھے، جو دشمن تھے، ان کے قلب میں ایک ایک ٹھیس جاگ اٹھی کہ کاش دوسرا بھی حسین آ جاتا، ہمارے اوپر یہ عذاب ختم ہو جاتا۔ لیکن زمانہ یاد رکھے کہ خداوند متعال بھی ایک ہے، حسین بھی ایک ہے۔ اور دوسری وحی وَأَوْحَى، وحی سے نکلا ہوا ہے، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مَالِكِ خَازِنِ الْجِنَّانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی کی اس فرشتے کو جو جنت کے اوپر معمور تھا، ان زخرف الجنان یا جنان، دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں عربی گرامر کے مطابق، کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے آپ پر کہ جنت کو مزید خوبصورت سے
آسائش کے ساتھ اس کو سجا دو. تو جبرائیل کی جانب دیکھ کر کہتا ہے جنت پہلے کوئی کم سجی ہوئی ہے؟ ذرا تصور تو کریں, جس کا نام جنت ہو وہ کوئی کم سجی ہوئی ہوگی؟ اچھا, میں ایک بڑا قیمتی جملہ آپ بزرگان کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں فقط دعاؤں کی خاطر, کہ اللہ نے دوسری وحی کی اس ملائک کو جو جنت پر مامور تھا, کہا کہ ان زخرف الجنان, جنت کو سجا دو. کیوں؟ کہنے لگا جلدی جنت سجاؤ کیونکہ جنت کا مالک حسین آیا ہے. اور تیسری خداوند متعال نے وحی کی کب؟ لما ولد حسین ابن علی, جب زمانے پر حسین ابن علی کی آمد ہوئی. اہل سنت کے معتبر کتاب میں بھی یہ روایت ملتی ہے. تیسری وحی کی کس کو؟ اوحا اللہ الی ملیکۃ نور العین, یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر حوروں, جو حور العین تھی, جو سربراہ تھی, ان کو کہا کیا؟ ان تزین و تزاور. اس میں جملہ ہے ان تزین و تزاور, فعل امر کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے. زینت, آسائش, آرائش, تیار ہو جاؤ, و تزاور, اور جاؤ زیارت کے لیے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, جاؤ زیارت کے لیے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی کی زیارت شہادت کے بعد شروع نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ افراد ابھی روتے ہیں, پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں اور زیارت کو جاتے ہیں. حسین ابن علی جب دنیا پر آئے ہیں تو تمام تر مخلوق زیارت شبیر کے لیے محمد کے در پر آتی تھی. اور چوتھی وحی وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلَائِكَةٍ, جب خداوند متعال نے چوتھی وحی بھیجی ملائکہ کی طرف, کیا؟ قوموا, آرڈر, اٹھو, صفوفہ, صفیں بناؤ, من التسبیح والتقدیس والتمہید والتجلیل. روایت میں ملتا ہے خداوند متعال کا امر ہوا اٹھو صفیں بناؤ, ذکر ربی ہو, تسبیح ہو, تحلیل ہو, تکبیر ہو, میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جاؤ محمد کے در پر, حسین کی زیارت کرو, محمد کو مبارک دو. اللہم صلی علی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر پسند ہے ہی وہی جو زبان پر ذکر ربی ہو, دل میں حسین کی محبت ہو. یہ وہ امام ہیں, یہ وہ رہبر ہیں, یہ وہ پیشوا ہیں جس کو پوری دنیا قبول کرتی ہے کہ حسین ہمارا ہے, جس کے لیے رحمت للعالمین کہیں. جب امام عالی مقام 4 سال کے عمر میں آئے تو مسجد نبوی میں رسالت مآب خطبے پر, ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حضرت امام عالی مقام کی آمد ہوتی ہے. روایت میں یوں رقم ہے کہ جب امام کے قدم مبارک دروازے میں پھنسے, ابھی زمین پر نہ گرے کہ رسالت مآب نے خطبہ چھوڑ دیا. ایک میں مقدمتاً بات کہتا چلوں, اگر میں اسی ممبر پر مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی بچہ گر جائے اور مجلس چھوڑ کر بھاگوں اور بچے کو اٹھاؤں تو آپ کہیں گے کہ مولانا شاید اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, یار ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور ابھی بچے کو اٹھانے لگا ہے. لیکن اگر یہیں پر خدا نہ خواستہ کہیں سے قرآن گر جائے, آپ سبھی تو اٹھیں گے لیکن مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں جلدی جا کر قرآن کو اٹھاؤں. امام حسین علیہ السلام کے جب قدم مبارک دروازے میں اٹکے, زمین پر نہ گرے, رسالت مآب نے خطبے ختم کر کے امام حسین کو ایک عام سا بچہ نہیں, ناطق قرآن سمجھ کر اٹھایا اور عین اسی مقام پر آئے جہاں خطبہ دے رہے تھے, جہاں پر اصحاب کو پیغام الہی بتا رہے تھے. خداوند متعال کے محبوب نبی نے کبھی دائیں رخسار کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی بائیں رخسار کا بوسہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے صحابیو ھذا حسین, یہ میرا حسین ہے. ابو فی الجنہ, اس کا بابا جنتی ہے. وَأُمُّهُ فِي الْجَنَّةِ, اس کی اماں جنتی ہے, اس کی والدہ ماجدہ جنتی ہے, اہل جنت میں سے ہے.
وجدہ فی الجنہ، اس کے نانا جنتی، وجدتہ فی الجنہ، اس کی نانی جد امجدہ جنتی، واخوہ فی الجنہ، اس کے بھائی جنتی، واختہ فی الجنہ۔ مجمع حیران ہوتا رہا۔ رسالت مآب نے فرمایا ومحبہ فی الجنہ، ھذا حسین ھذا حسین ھذا حسین، یہ میرا حسین ہے، جس نے حسین کے ساتھ محبت کی وہ بھی جنتی ہے۔ اچھا اچھا آگے روایت ہے محبہ۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم مستقیم کسی شخصیت کو نہیں جانتے، لیکن کسی کی زبان سے اس کے فضائل سنتے ہیں تو ہم اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ تو رسالت مآب فرماتے ہیں جس نے حسین کے محب سے محبت کی، میں رحمت للعالمین کہتا ہوں وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد میں اسی موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ جب یہ روایت فرمائی، اہل سنت کے جید علماء اس بات سے متفق ہیں، فرمایا ان الحسین، ابھی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی۔ ایک جوان آگے بڑھا، ایک اصحابی آگے بڑھا، ایک عاشق رسول آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ الیس کلکم سفن النجات، توجہ کیجئے گا، الیس کلکم سفن النجات، یا رسول اللہ آپ سبھی کے سب معصوم ہیں، آپ سب سفینہ نجات، نجات کی کشتی نہیں، جو آپ فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی۔ جملہ سنیں گے رسالت مآب نے کیا فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ۔ رسالت مآب نے فرمایا نعم ولیکن سفینۃ الحسین محکمۃ و اسر، محکمۃ و اسر، ہاں اے میرے صحابی یاد رکھ ہم سبھی کے سبھی سفینے نجات ہیں، لیکن گناہ گاروں، عیب داروں، بدگاروں کو تیز ترین نجات دینے والی کشتی کا مالک حسین ہے۔ ولیکن سفینۃ الحسین محکمۃ، قوی ترین، وہ اسرا سری ترین، تیز ترین کشتی کا مالک حسین ہے۔ اور یہی وہ حسین ابن علی، جب امام عالی مقام 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے تو مولا نے کچھ افراد کے پاس خطوط بھیجے، کہا کہ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا فرماتے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین، میں تمام تر انبیاؤں کی محنتوں کا مالک حسین ہوں، بقائے دین کی خاطر رخصت ہو رہا ہوں، اگر چلنا ہے میرے ساتھ کاروان میں شریک ہونا ہے تو آ جائیں۔ تو مولا نے کسی کے پاس حضرت علی اکبر کو بھیجا، کسی کے پاس حضرت عباس، تو بعض افراد نے کہا یا ابن رسول اللہ، یا ابن زہرا، یا ابن علی، ہم مجبور ہیں، ہم نے ابھی نئے نئے گھر بنائے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ ہم مجبور ہیں، ہماری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ہم سفر کے لائق نہیں۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ بے شک چراغ ہدایت کشتی نجات ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دشوار ہے سفر، بہت کٹھن ہے، ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ ہمارے کھجور کے باغات تیار ہیں، یہ شام، عراق، روم، یمن میں بیچیں گے، درہم و دینار کا فائدہ ہوگا۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ ہمارے باغات تیار ہیں۔ کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ ہمیں وطن کی مجبوری ہے۔ توجہ توجہ توجہ، جو دانشمند، جو دانا، جو سیانے تھے،
جب امام حسین کا پیغام ان کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ پوری دنیا کی طرف نگاہ کرتے تھے، دولت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اس دولت کا کیا کریں، ہمارے لیے تو ہمارا دین بھی حسین ہے، ایمان بھی حسین ہے، باغ بھی حسین ہے، چمن بھی حسین ہے، وطن بھی حسین۔ ایسی ملکیت دولت پر لعنت جو حسین بن علی سے دور کرے، ایسی ملکیت پر حضرت امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی دور دور سے کاروان میں شریک ہوئے ان پر عطائے حسین تھی، اور ہمارے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام عزا میں مظلوم کربلا کی ماتم داری کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ مولا ہم بھی آپ کے کاروان کے راہی ہیں، مولا ہمیں بھی قبول کر لیجئے۔ تو ایک اور روایت آ رہی ہے میرے ذہن میں کہ آج کل پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، ہندو ہے تو بھی عزاداری کرتا ہے، مسیح ہے تو بھی عزاداری کرتا ہے۔ یہ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ من احبہ اللہ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں یا حسین ہے حسین، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ رسالت مآب فرماتے ہیں من احبہ اللہ جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس انسان پر راضی ہوتا ہے، اللہ جس انسان کو چاہتا ہے، جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کی دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس انسان کو خدا پسند کرتا ہے اس کی قلب میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عام کوئی مولوی علامہ نہیں کہہ رہا۔ کون کہتا ہے؟ کائنات کے رسول فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ گرو نانک کا واقعہ ہے، جب اپنے مرید کو کہتا ہے کہ جا حسین کی عزاداری کر، کہنے لگا کہ میں تو عیسائی ہوں، ہندو ہوں، اور وہ شیعوں کا امام ہے، وہ مسلمانوں کا رہبر پیشوا ہے۔ کہنے لگا جا اگر حسین کی عزاداری نہیں کرا تو جا اپنی بہن سے نکاح کر۔ کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اٹھ کر کہتا ہے جا تو جس غیرت کا نام کہتا ہے وہ اس غیرت کا مالک حسین ہے۔ جس غیرت کی تو بات کرتا ہے اس غیرت کا مالک حسین ہے، اس عفت پاک دامنی کا مالک حسین ہے۔ یہ مظلوم کربلا کا کاروان جب مولا کربلا میں آتے ہیں، ابتدائی مولا کے جملے ہیں خرجت من مدینہ لطلب اصلاح امت جدی، میں مدینے سے خارج ہو رہا ہوں جد بزرگوار نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اچھی طرح سے زندگی گزاروں، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، وہ سبھی خوش و خرم عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں، بقایا جانے اور جانے۔ لیکن مظلوم کربلا نے کیا کہا؟ میں مدینے سے خارج ہوتا ہوں لطلب اصلاح امت جد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ مظلوم کربلا کا کاروان اس طرح کہوں کہ نجات کی کشتی کا مالک حضرت امام حسین جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو مولا نے وہ جاگیر، وہ زمین، وہ کربلا کی جو ایریا ہے خرید کی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اشقیاء سے مخاطب ہوئے ہیں، تمام تر اشقیاء۔ عمر سعد کے قریب آ کر مولا فرماتا ہے کہ تو مجھے اتنا بتا میں کون ہوں؟ کہنے لگا تو نبی کی پشت پر سوار ہونے والا حسین ہے، تم نے مجھے صحرا میں مجبور کیا ہے، لیکن میں رب کی رضاؤں کا مالک ہوں، لیکن یاد رکھ میں تیری جنت کا مالک ہوں۔ کہنے لگا اے فرزند زہرا، مجھے رے شہر جو ایران کا بڑا شہر اور
بڑی حکومت تھی، کہا مجھے ریش شہر کی حکومت ملے گی۔ مولا نے کہا مجھے دیکھ، میں حسین ہوں، تجھے ریش شہر کی گندم کا ایک دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا، آجا در حسین پر آجا۔ مولا نے آخری دم تک، اس کو کہتے ہیں رہبر، اس کو کہتے ہیں پیشوا، اس کو کہتے ہیں امام، اشقیا سے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن ابھی بھی آپ میرے جد بزرگوار کے دیے ہوئے دین کی پیروی کریں۔ حضرت امام عالی مقام نے کہا میں پورا گھر بار دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا قیامت تک حسین حسین رہے گا، آپ پر لعنتیں آئیں گی۔ اور جس مظلوم کی شہادت مجھے پڑھنی ہے وہ حسین ابن علی کی طاقت جانی جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار حسینی، حضرت عباس کربلا کے صحرا میں جتنے شہید ہوئے، مولا حسین کے قریب آ کر کہتا ہے یبن رسول اللہ یبن زہرا، مجھے اجازت دو۔ علماء کہتے ہیں جتنے شہید ہوئے اتنی بار حضرت عباس۔ تو مولا کہتا ہے غازی آپ ہو مجھے سکون ہے، تم ہو میری زینب کو اطمینان ہے۔ غازی جب تم چلے جاؤ گے نا میری زینب گریہ کرے گی۔ روایت میں ملتا ہے کہ شب عاشور امام عالی مقام نے 3 حصوں میں جب رات کو تقسیم کیا، دیکھا کہ جوانان بنی ہاشم ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا قریب آئے دیکھا حضرت عباس ہیں، علی اکبر، شہزادہ قاسم، گفتگو کرتے کرتے حضرت عباس چونکہ جرنیل ہے سالار حسینی، قافلہ حسینی کے حضرت عباس کہنے لگے کوشش کیجیے گا، کل قربانی کا دن ہے اور جوانان بنی ہاشم پہلے شہادت کا جام نوش کیجیے گا، کیونکہ کل دنیا والے یہ نہ کہیں کہ مہمان پہلے مروا کر پھر آپ آخر میں شہید ہوئے۔ یہ بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں مصائب کی دنیا میں۔ اس کے بعد کہا علی اکبر، جی چاچا، جی سردار، جی جرنیل، جی چاچا۔ اکبر بیٹا کل شہادت کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، جوان بیٹا ضعیف العمر باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، بیٹا کل جلدی نہ کرنا۔ حضرت علی اکبر نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا چچا جان، جوان بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ کہنے لگا بھائی چاچا آپ جلدی نہ کیجئے گا، چونکہ آپ کے جانے کے بعد میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت قاسم نے قدموں پر ہاتھ رکھے اور رو کر کہتا ہے پھر کوئی جلدی نہ کرے، سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم ہوں، نہ کمر ٹوٹے گی نہ نظر ختم ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے جلدی سے کنات اٹھائی، حضرت قاسم کو گلے لگایا، حضرت عباس کو، حضرت علی اکبر کو، کہا کہ آپ کے جانے سے میرا پورے کا پورا سارا نقصان ہو جائے گا، میرا گھرانہ برباد ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے گا آپ سبھی تو چلے جائیں گے، آخر میں غریب شہید ہو جاؤں گا۔ جب عاشور کے دن شہداء کہ لاشیں مظلوم کربلا لاتے رہے، امام حسین کے قدم مبارک پر حضرت عباس نے قدم رکھے، کہا بھائیا اب مجھے اجازت دو۔ تو امام نے کہا عباس تو جائے گا، ضرور جا، لیکن ایک مرتبہ ان تمام تر خیام کی طرف نگاہ تو کرو، تمام تر بیویاں سکون میں ہیں۔ امام کہتا ہے تو جائے گا میری زینب گریہ کرے گی، تو جائے گا میری سکینہ روئے گی، غازی تو جائے گا میری کلثوم گریہ کرے گی۔ العظمت للہ، سیدہ آپ کا پرسہ مستجاب فرمائے، العظمت للہ، مولا آپ کی ماتم داری قبول فرمائے۔ بس حضرت عباس جب خیام میں آئے
تو حضرت سکینہ نے کہا چچا پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں، میرا بھائی علی اصغر تشنہ لب ہے، کیفیت بہت عجیب ہے۔ تو آقا زادی کو بوسہ دیا، سردار زادی سے کہنے لگا سکینہ میں تو آپ کا غلام ہوں لیکن مجھے بھائی حسین اجازت نہیں دے رہے۔ العظمت للہ۔ حضرت سکینہ نے مشق دی، علم دیا، اور جس طرح جب تیار ہوئے حضرت فضا دوڑتی ہوئی شبیر کے قریب آ کر کہتی ہے جلدی آ جا، کوئی مستور دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ جب حضرت عباس کو تیار دیکھا زینب کبریٰ کی جانب نگاہ کر کے فرماتا ہے زینب تو اسے بھیج رہی ہے؟ کہتی بھیا میں نہیں، تیری بیٹی سکینہ کو گلے لگایا، رو کر کہتا ہے سکینہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ میرا نہ کڑیل جوان بچے نہ تیرا علی اصغر بچے۔ ہر بھائی سے بہت محبت کرتا ہے، جس طرح سکینہ تجھے علی اصغر بہت پیارا ہے اسی طرح مجھے عباس پیارا ہے۔ العظمت للہ۔ آخری روایت، حضرت عباس علمدار حسینی جنگ کرتے ہوئے جب مشکیزہ بھرا پانی کا، علماء کہتے ہیں کہ یہ عجیب کیفیت تھی۔ میں سلام پڑھتا ہوں اور ہمارے بڑے عالم ہیں وہ بھی یوں ہی سلام پڑھا کرتے ہیں، السلام علیک یا حجاب زینب۔ العظمت للہ۔ جب حضرت عباس خیام سے چلے تمام تر مستورات کی ردائیں ہاتھوں میں تھی، علی اکبر میدان کی طرف گئے تو بیبیاں بین کرتی تھی واہ محمدہ۔ جب حضرت قاسم شہید ہوئے بیبیوں نے بین کیے واہ علیہ۔ جب حضرت عباس چلے ہر ایک بیوی کہتی تھی واہ حجابہ، ہائے رے ہمارا پردہ۔ جب حضرت عباس چلے، علماء کہتے ہیں جب حضرت عباس نے پانی بھرا واپس ہو رہے تھے، ایک لعین نے دھوکہ دیا، ایک بار کیا، حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ جب بایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس جب زین سے زمین پر آئے اس کیفیت میں آئے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں ایک تیر تھا۔ جب کہا یا سیدی یا مولائی علیک من السلام، میرا آخری سلام۔ حمید ابن مسلم عیسائی راوی کہتا ہے جب جوان نے کہا میرا آخری سلام، ایک بوڑھا شخص جس نے کہا الان انکسرت ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ یا حسین یا حسین، العظمت للہ۔ آخری جملہ العظمت للہ، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عیسائی راوی کہتا ہے جب میں ضعیف العمر کے قریب آیا میں نے دیکھا کوئی چیز اٹھائی، جیسے قریب آیا دیکھا جوان کے بازو تھے، رو کر کہتا تھا غازی تیرے آسرے پر زینب نے وطن چھوڑا تھا، عباس بھیا تیرے سہارے پر بیبیاں چلی تھی۔ العظمت للہ۔ سیدہ راضی العظمت للہ، مولا آپ کی عزاداری مستجاب فرمائے، مولا آپ کی ماتمداری قبول فرمائے۔ حضرت امام حسین اٹھتے بیٹھتے ہوئے جب حضرت عباس کے قریب آئے، میں سوال کرتا ہوں، حضرت عباس نے کہا آقا میرا سلام ہو، مولا میری ایک التماس ہے، غازی حکم کرو۔ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں کربلا کی خاک ہے، مولا میری آنکھ سے مٹی ہٹا دو، اگر بازو ہوتے تو تکلیف نہ دیتا،
مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے دیکھا رو کر بین کیا واہ غربتا واہ مصیبتا، حضرت عباس نے کہا مولا میرے بازو کٹ گئے، میں جیسے زمین پر آیا میرے چہرے پر مٹی آئی، مولا آپ کا چہرہ مٹی میں غلطان ہے۔ مولا حسین رو کر کہتے ہیں عباس بھیا تم ایک مرتبہ گرے ہو، میں خیام سے گرتا ہوا روتا ہوا کہتا ہوں کوئی بتا دے میرا غازی کہاں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوندہ ہماری اس عبادت کو مستجاب فرما، تمام در مومنین کی نیک حاجات مستجاب فرما۔ جن جن مومنین نے اس عزاداری منعقد کرنے میں جس طرح کا حصہ لیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رزق میں عزت میں آبرو میں اضافہ فرما۔ جو جو بیمار ہیں بے حق کے مظلوم کربلا انہیں شفاء کلی عنایت فرما، مظلوم کربلا کے صدقے تمام ماتم داروں کی محافظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔